ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات۔ جی اچھا بھائی جان، بھائی جو یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، وہ مومنین جو ہیں وہ تھوڑا تنگ ہو رہے ہیں، بھائی میرے بالکل پاس آ جائیں ممبر پاک آپ، ہاں، اور دو قدم نظر اللہ نیاز حسین چاچا جی، یہ والی ساری جگہ آپ کے لیے خالی ہے۔ بابا جی مہربانی، پیر تو فیل شاہ جی بیٹا آپ بھی اس قریب آ جاؤ، بابا جی آ جائیں، آپ آ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، مہربانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلند آواز سے بے شمار کہیے، یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، پاک سیدہ طاہرہ کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت، کائنات کے بادشاہ، نبیوں کے مشکل کشا، غازی شہنشاہ کے پاک بابا، جنت کے سرداروں کے سردار، مولا علی کے فضائل سے جلنے والوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بابا جی اجازت بات شروع۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 20 سفر ہے، 40 ہے۔ 40 کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث معصومین سے منقول ہیں، یعنی آسان ترین اگر میں آپ جناب کی خدمت میں ہدیہ کروں تو وہ یہ ہے، اگر بندہ عام دنوں میں صلوات پڑھے تو 100 نیکی ملتی ہے، اور اگر 40 پہ حسین کی ذات پہ صلوات پڑھی جائے تو 1,00,000 نیکی ملتی ہے۔ آج کے دن کی اتنا مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 سفر ہے، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں سے ہم گزر کے آئے ہیں، اور آپ کی زیارتوں کے بعد پھر اور بھی کافی پروگرام ہیں آج، تو جہاں جہاں جا رہے ہیں دھوپ کی پرواہ کیے بغیر مومنین سادات سڑکوں پہ مشی کی صورت میں سفر کر رہے ہیں، جو کہ شبیہ کربلا ہے۔ اللہ آپ کی اور ان سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، بہت ہی محدود وقت ہے، میرے بعد پیر سید مختار شاہ جی برآمدگی کروائیں گے، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے جو مین دن ہوتے ہیں ان میں پھر سیکیورٹی کا ہمیں حساب رکھنا پڑتا ہے، تو آج شاید گھنٹہ سوا گھنٹہ کی گفتگو نہ ہو، شاید میکسیمم 35-40 منٹ میں آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل کر سکوں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے پتر کے ساتھ، نوکر کے ساتھ تھوڑا جلدی تعاون کیجیے گا تاکہ میں زیادہ پیغام آپ کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں۔ سورہ بقرہ، دوسرا سورہ، میرا پتر آواز آ رہی ہے، آیت نمبر 124، شاہ جی سیدزادہ 124ویں بابا جی آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں، میرا بیٹا ذرا آواز نہ ہے پتر، اس سے پہلے کہ میں عربی آیت پڑھ کے بات کو بڑھاؤں، میں سیدوں کے مذہب کا عقیدہ، مذہب جعفری کا عقیدہ، کالے کپڑے والوں کا عقیدہ، ماتم کرنے والوں کا عقیدہ، کیمرے کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے انبیاء کے متعلق مذہب جعفری کا عقیدہ محترم سامعین یہ ہے کہ 1,00,000 انبیاء میں سوائے شاہ جی حسین کے نانا کے 1,00,000 نبیوں میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ فقہ جعفریہ کا پھر سے عقیدہ سن لیجئے، 1,00,000 انبیاء میں بابا جی سوائے پاک بطول کے بابا کے باقی شاہ جی جتنے انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کے عہدے، جن کے پھول، جن کے ستارے اللہ قرآن میں اس طرح گنواتا ہے کہ میرا ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، فاتخذ ابراہیم خلیلا،
میرا خلیل ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق ہے یعنی ابراہیم کے موڈے پہ اللہ نے 4 پھول لگا کے پھر دنیا میں بھیجا۔ ایک نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ بابا جی اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے، پہلے میں نبی اور رسول پہ فکرہ کہہ کے آپ کے سونے چہروں سے سونی دعا حاصل کروں، چونکہ آج ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ آج شیعہ دار بھائی نے، آج ہر بندہ مجلس سن رہا ہے، تو نبی اور رسول پہلے سن لیجئے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب السلام علیکم یا علی مدد، جی وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ ایک قبلہ کبھی ذاکر، بابا جی بسم اللہ کرا اقرار شریف، ایک کبھی ذاکر کہتا ہے شاہ جی ممبر پہ کہ نبی نے کہا سید دادا، اور کبھی ذاکر کہتا ہے بابا جی کہ رسول نے کہا۔ اے مولوی صاحب نبی اور رسول میں کوئی فرق بھی ہے؟ تو بھائی ہاں، پہلا فرق یہ ہے نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول 313 ہیں، اور دوسرا فرق یہ ہے معصوم فرماتے ہیں جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں، جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بتول کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلام۔ جو میرے قریب بھائی ہیں زبان سے بولیے بھائی، زبان سے بولیے بھائی، جسے مولا نے زبان عطا کی ہے ہاتھ اٹھائے جی، اونچا نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھ بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ کریں۔ اللہ، میں پھر کہتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک آپ کو سلامت۔ میرے پیر سید شمون شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، 20 محرم کا حکم تھا، انشاءاللہ میں دور تھا بابا جی، آئندہ میں پوری کوشش کروں گا جناب کے چونک میں انشاءاللہ سجدہ ذکر پیش کروں۔ بابا جی آپ بھی دعا فرمائیے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اقرار شاہ جی بابا جی فکرہ کہنے لگا ہوں، میں نے کہا اور میرے یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ پتر ایک بار پھر آ جی، میں کہہ رہا تھا جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں، جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا صدقے جاواں صدق۔ مالک آپ کو ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں بڑا فکرہ کہنے کے موڈ میں ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجئے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے شیعوں کا واقعی یہ عقیدہ ہے کہ میرے مولا علی صحابہ سے افضل ہے؟ میں کہا جی نہیں، میں کہا جی نہیں، یہ ساڑھا عقیدہ نہیں ہے۔ وہ تو ہوش ہے؟ میں کہا جی بالکل ہوش میں ہوں۔ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں پوچھنا پیا واقعی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے شاہ جی کہ علی مولا سارے صحابہ سے افضل ہے؟ میں کہا قرآن دی قسم نہیں۔ وہ اندھا کی مطلب؟ میں نے کہا صحابہ سے نہیں، علی انبیاء سے افضل ہے۔ ہائے ہائے، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پاجی بولے جی، میرا پاجی بولے جی، ہر بندہ قوت سے بولے بھائی۔ میں نے کہا علی سے افضل ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے حسین کے نانا، سوائے پاک زہرا کے بابا کے، علی ہر نبی سے افضل ہے۔ مولوی کہتا ہے دلیل کون سی؟ میں نے کہا مولوی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تو 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کی زوجہ زہرا جیسی دکھا۔ بابا جی مہربانی، بابا جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی مہربانی، کیا بھائی مجھے بتائیے صدقہ جمع، حضرت آدم نبی ہیں؟ اچھی بولا جی۔ حضرت نوح نبی ہیں، حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ نبی ہیں۔ اے مہربانی کر کے کنجوسی نہ کرا جے، ادچیلے میں تو سارے کھل کے بولا جے۔ اے پائنٹن پاک کی قسم 1.25 لاکھ نبی جنتی ہے، علی کے بیٹے سردار ہیں۔ صدقے جہاں بابا جی بسم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بادشاہ دا چہرہ دیکھنا، میں صدقے جہاں عیسیٰ تک کسی نبی دا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، صرف علی علیہ السلام دا چہرہ۔ جیو سید، جیو سید، جیو سید، بسم اللہ جہاں۔ سید پاک نے آل رسول ہیں اور امام حسین کی اولاد ہیں، جتنے بھی سید بیٹھے ہیں وہ سارے امام حسین کی اولاد ہیں۔ بابا جی نے جملہ کہا، میں پڑھنا تو اپنا موضوع لگا ہوں، لیکن اب مجھ پہ واجب ہو گیا ہے کہ میں سید زادے کی بات کی تائید کروں، تصدیق کروں کہ بابا جی جو کہہ رہے تھے سچ ہے۔ اگر اجازت دیتے ہیں تو یہ چہرے والی بات ہلکی سی آگے بڑھاؤں۔
آپ کو غازی شہنشاہ کے علم کی قسم ہے، اگر آپ نے میرے علاوہ پہلے یہ فکرہ اس انداز میں سنا ہو، اٹھ کے مجھے یہاں سے پکڑ کے ممبر سے گرائیں، ورنہ پھر مجھے میری پوری قیمت چاہیے، اور میری قیمت ہے شہیدوں کی دعا، مومنین کی دعا، وہ سونی ممبر تک آئے۔ ایک صحابی بابا جی بڑے غور سے نا نبی پاک کو دیکھ رہا ہے، سرکار میں کی گل ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم کتنے مقدر کی سکندر ہیں جو ہر روز اس چہرے کی زیارت کرتے ہیں بابا جی جس کا عاشق اللہ ہے۔ سرکار میں پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کاش ہم آپ سے پہلے والے نبیوں کو دیکھتے، ہم دیکھتے آدم کیسا تھا، نوح کیسا تھا، ابراہیم کیسا تھا، اسماعیل کیسا تھا، یوسف کتنا سونا تھا، موسیٰ کیسا تھا، بابا جی عیسیٰ کیسا تھا۔ سرکار پاک حسین کے نانا کہتے ہیں اے یار تے گل ہی کو نہیں، میرے لکھا دے پاجی، میرے لکھا دے، وہ میرے خیال ہے جھولے کی شبیر آنے ہیں۔ فرمایا یہ تو بات ہی کو نہیں، اور تم کیا چاہتے ہو؟ جناب بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور تم کیا یہاں گر نہ جائے، اور تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کہ سرکار ہم چاہتے ہیں آپ سے پہلے والے نبیوں کی زیارت کریں۔ فرمایا تے گالی کو نہیں، جو چاہتا ہے نا 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا دیکھے وہ میرے بھائی علی کی زیارت کرے۔ میں بسم اللہ کرام، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی حضرات میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جو میرے مرشد پاک سید زادہ نے اٹھ کے جملہ کہا ہے شمون شاہ جی، اگر آپ نے اس رنگ میں پہلے سنا ہو، یہاں سے پکڑ کے گریبان چیر کے کرار شاہ جی مجھے ممبر سے باہر پھینکی، میں غصہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سید زادہ کس کا چہرہ دیکھنے کی بات ہے؟ علی کا۔ اس کا مطلب ہے غازی کا پاک بابا، وہ شاہ جی وہ پاک سید ہے جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی رہتے ہیں۔ اے مولوی جی اے جیسے جھولا میرے لیے مقدس ہے، اے سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اے جس علی کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی رہتے ہیں، جب وہ علی محمد کے بعد نبی نہیں، پھر کوئی ایرا غیرا نہ تو خیرا محمد کے بعد نبی کیسے؟ صدقے جاواں، صدقے جاواں، یہ میرے بھائی جو خاموش ہے ہاتھ اٹھائیے، اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چلیں ان کا ایک اپنا عقیدت ہے، یہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا تاریخ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ نعرہ یہ نہیں لگا رہا، اس سے پہلے یہ والا نعرہ لگ چکا ہے جب جناب میسم تھے نا سولی کے اوپر، ہائے ہائے، اور اسی طرح زبان کٹی تھی تو وہ اسی طرح کہتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے وہ کہہ رہا ہے علی حق ہے، علی حق ہے۔ ایک جملہ شاہ جی کے لیے کہا، ایک میں سیدوں کے نوکر کے لیے کہنے لگا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھے، ملنگ آدمی ہے پاک حسین، ہو سکتا ہے ہم سب سے زیادہ انہی کی عبادت قبول ہو، یہ تو مولا حسین جانتا ہے نا، یہ تو مولا حسین جانتا ہے کہ کس کو ہور بنانا ہے، یہ تو سخی حسین جانتا ہے نا کس کو ہور بنانا ہے۔ مہربانی میں ملنگ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، ہر حلالی بولے، سکی شریف بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس حال میں شاہ جی وڈا توق بہنا کے جب میسم کو بلایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ میسم ہنسنے لگا کہتا ہے یہ عجیب بات علی والوں کی، یہ موت سے ڈرتے نہیں، اور میں تینوں قتل کرنا ہے تے تو اگو ہسنا ہے، جب بیٹا جلدی بیٹھ دئیے تے تو اگو ہسنا ہے پیا۔ ادھر دیکھا جی اج چیلے میں پیر جابر شاہ دی صفحے دا وچھائی ہے تے کیمرے لگے نے، بچے نے کوئی گل نہیں، پھر بچے ہوندے جاندے رہندے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بار میرے لو دیکھو میں جملہ آکھاں، اور میسم میں تجھے قتل کروں گا تو تو اگو ہسنا ہے پیا۔ سارے سر چکے تھے بھائی، ابھی پتہ چلے گا کہاں کہاں علی کے پتر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں نقوی سید ہے، کہاں کاظمی سید ہے، کہاں شرازی سید ہے، کہاں سردواری سید ہے، کہاں جعفری سید ہے۔ ابھی پاکیزہ خون بول بول کے شاہ جی بتائے گا اولاد زہرا کہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے میں تینوں مار چھڑنا ہونے، تو ہسنا ہے پیا، اوے ہنس کیوں رہا ہے؟ میسم کہتا ہے مجھے بادشاہ علی کا فرمان یاد آ گیا، میرے مولا نے کہا تھا میسم تیرا قاتل ناچنے والی ماں کا بیٹا ہوگا۔ ہائے ہائے، بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مالک شاہ جی آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سرکار بہت شکریہ، مالک
बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। मैं ज़रा चाहता हूँ कि थोड़ा सा मौजू भी आपको सुना दूँ जो मैंने मौजू रखा हुआ था। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मैंने थोड़ा सा टर्न इसलिए लिया, एक मेरे बादशाह जी खड़े हुए थे सैयदादा, एक मेरे मलंग भाई खड़े हुए थे, इसलिए मैंने अभी यहाँ गिन रहा था तो मैंने फिर मोमिनीन का इज़्ज़त और एहतराम करते दो फिक्रे कहे। इब्राहीम नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है। 4 फूल, 4 ओहदे अल्लाह ने इब्राहीम सदके देवा इब्राहीम के कंधे पे लगाए। नबी, रसूल, खलील, सिद्दीक। सिद्दीक का माना क्या है? लख सलाम ऐसे पाकीज़ा सुलझे मार्फती मजमे को, क्योंकि मेरे मोहतरम मजमे में अक्सरियत तो आले रसूल की बैठी हैं जिनके घर का दीन है, इसलिए ज़रा सोनी आवाज़ में मरता है। इब्राहीम सिद्दीक है और मेरा मोहतरम मजमा कह रहा है शाह जी कि सिद्दीक कहते हैं सच्चे को। मालिक परवरदिगार तेरे सारे नबी सिद्दीक हैं, हाँ, तो फिर तूने वखरिया करके इब्राहीम को सिद्दीक क्यों कहा? कहा मैं कायनात को बता रहा हूँ भाई जी, सिद्दीक वो होता है जो बुत तोड़े। हाय हाय मालिक आपको शाबाश, अल्लाह आपके जी सैयदादा जी तकीशा जी हाय दरी बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। खलील का माना दोस्त, खलील का माना ये मैं जुमला कदी अज तक आख्या नहीं जड़ा हूँ आख लगा, मुतमिन हो जा दुआ आ जाएगी। ये खलील यानी कि इब्राहीम अल्लाह का। कुरान पाक दी कसमें इब्राहीम छोटे नबी हैं, हुसैन के नाना इतने बड़े नबी हैं कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं। मौलवी साहब उन्हें यारा साढ़े ते FIR कटवा के आना ये गुस्ताख ने, ये शिया गुस्ताख ने, ये नहीं मानते यारा कुरान दा ना ही, इस सिर ते कुरान रख के दस ये छोटे नबी का यार अल्लाह है, ये बड़े नबी के यार हम जैसे होंगे। पाजी क्यों नहीं बोले? पाजी क्यों नहीं बोले? हाय हाय बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी मालिक आपको सलामत, सदके जावा अल्लाह आपके सदके जावा जी, बहुत कमाल का मजमा जी, बेदार मजमा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। इब्राहीम नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है। ये कित्थों कीदे कड्डे जे कि साडे पीर साडे पंचतन पाक मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन यह नबियों से अफजल हैं। हो रे तुहानू हो की गया शियानू? आ भाई मौलवी तुझे बताऊं कि हम कुरान पढ़ के फिर अकीदा बनाते हैं, अकीदा बना के कुरान नहीं पढ़ते। हम पहले कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं उनसे जिनके घर में कुरान आया था। आ मैं तुझे आयत पढ़ के बताऊं तो अगों तू आप साहब ला, अगर आयत में कमी हो मेरे मुंह से जेर जबर में तर्जमे में मेरा कत्ल माफ, अगर मेरा अकीदा इससे साबित हो तो फिर तुझे मानना पड़ेगा कि शिया मजहब हक है। नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है। हुण देखा जी मैं कुरान पढ़ के दस लगा वहां हमारे इमाम इनसे अफजल कैसे हैं। अल्लाह कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत 124 124 इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। शादी दुआ चाहिए बाबा जी आपकी। अल्लाह कहता इब्राहीम तू नबी है, हाँ, रसूल है जी, खलील है, हाँ जी, सिद्दीक है, हाँ जी। अल्लाह 4 तेरे पास ओहदे हैं, इम्तिहान दे तुझे इमाम ना बना दूं। हाय 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 बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। बाबा जी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। और मेरा पुत्र, अरे बेटा, ये छोटा बच्चा को लाइए, पुत्र खड़ा हो जा, बेटा खड़ा हो जा। बेटा आपको कैमरा देख रहा है, पुत्र पूरी दुनिया देख रही है, बेटा शर्म महसूस नहीं करनी, झकना नहीं मेरा पुत्र, आराम ना दस। पुत्र स्कूल जाना है? ठीक है, किनवीं च पुत्र तू? 5वीं च? अच्छा पुत्र जो बंदा 5 जमातां तेरे तो पिछा होने जो बंदा पुत्र 4 जमातां पास कर ले किनियां तो फिर बंदा पुत्र तीसरी हो जाता है। भैया लो जी अल्लाह तेन जिंदगी दे। वो बच्चा परेशान हो गया जी कि ये मौलवी नूं इन्ना भी नहीं पता कि यारा बंदा शाह जी बंदा 4 क्लासें पास करे तो किन बाबा जी कौन सी क्लास में जाता है? 5वीं में। ये मौलवी साहब ये बच्चे को भी पता है कि 4 क्लासों के बाद 5वीं आती है। कुरान दी कसमें 4 क्लासें इब्राहीम के पास थीं, नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक। हाय 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 बाबा जी मालिक ये कुरान है, बाबा जी कुरान है, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, सदके जावा बाबा जी। बाबा जी इसका मतलब यह है बनस से कुरान इमामत, सारे बोला जी बनस से कुरान इमामत नबूवत से भी अफजल है, बाबा जी रिसालत से भी अफजल है, इमामत
یاری سے بھی افضل ہے، امامت صداقت سے بھی افضل ہے، یعنی صدیق ہونے سے بھی امام افضل ہے۔ 4 عہدوں کے بعد اللہ کہتا ہے 5واں میرے مالکا، یہ گجرات کا نچوڑ بیٹھا ہے، جہاں میں کھڑا ہوں اس کے راؤنڈ اباؤٹ کئی پنڈ ہیں آل زہرا کے، اور جہاں جہاں میری نگاہ جا رہی ہے ایک نکر ایسی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایک نکر ایسی نہیں جہاں امام حسین کا خون نہ بیٹھا ہو۔ جہاں میں آنکھ اٹھاتا ہوں وہیں کوئی نہ کوئی سید بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے آج 40 اوپر سے مومنین اور اوپر سے پلس سادات اور پھر سادات کی بھی اکثریت، اتنی ساری اولاد زہرا، اس کا مطلب ہے آج سے بہتر دن میری زندگی میں شاید کبھی پھر نہ آئے۔ اتنے زیادہ سیدوں کے سامنے میں ان کے پاک دادے کا جملہ پڑھتا ہوں۔ شاہ جی آپ نے بابا جی میرے کئی اشعار سنا ہے، شاہ جی شمون شاہ جی کئی مرتبہ میں آپ کے چوک میں پڑھا ہوں، بابا جی میں نے کبھی نہیں کہا پورا پنڈال کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا، کل تک بولتے رہو تو حق ادا نہیں ہوتا، میں تو ترلا کرنا اے چھوڑیے۔ اگر آپ سمجھیں کہ جملہ قرآن کے مطابق ہے، کیمرہ گواہ ہے، مائک پہ میرا منہ ہے، پھر اتنا بولنا ہے کہ سمجھ آئے کہ یہاں شیعہ تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور شیعوں کے پیر پاک بی بی زہرا کے پتر زیادہ بیٹھے ہیں، اس طرح شاہ جی کھل کے آواز آنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے 4 عہدوں کے بعد سید ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ اے پروردگار 4 عہدے اتنے بڑے تھے، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، پھر تو نے ابراہیم کو 4 سے بڑا عہدہ امامت بھی دے دیا، کرنا کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم کو امام بنانا ضروری تھا شمون شاہ جی سید اعلیٰ، کیوں؟ فرمایا ہم ابراہیم کو امام بنا کر اس سے کام بڑھا لیں گے طفیل شاہ جی۔ فرمایا کون سا کام؟ ہر حلالی بولے۔ فرمایا ابراہیم کو امام بنا کر ہم اس کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں علی آئے گے۔ جی میں صدقے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں کیا کہا؟ صدقے دیواں فرمایا ہم نے ابراہیم کو امامت اس لیے دی ہے اس سے کام بڑھا لینا ہے، ہم اس کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے بابا جی جس کے سینٹر میں اور پائی جی یہ جو گھر ہوتا ہے، گھر اے مولا حسین کا گھر ہے نا جی، یہ دیوار بنی ہے، یہ کنے بنائی ہے؟ مستری شاہ جی، فضل شاہ جی، یہ مستری بابا جی کلا ہوتا ہے کہ نال کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی عالم دین جناب مشتاق الوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولا کے مداح خان کی آمد پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ مول صاحب یہاں آ جائیں، قبلہ یہاں جگہ ہے، یہاں آ جائیں، یہ پنکھا لگا اگر جیسے مناسب سمجھیں، قبلہ اجازت ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اس کا مطلب پروگرام میں تھوڑی چینجنگ ہو گئی ہے، پیر مختار صاحب کی جگہ آپ آ گئے ہیں یا وہ بھی آئیں گے آپ کے بعد؟ ہے ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے پہلے ایک مداح خان تھا، میرے بعد 2 ہیں، اس کا مطلب ہے شاید جلدی کرنی پڑے گی۔ ہاں مالک آپ جی ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو فیل شاہ جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں تھوڑا سا اور وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جو 2 مولا کے مداح خان ہیں ان کو بھی ٹائم مل سکے، کیونکہ اس کے بعد پھر جلوس ہے، ماتم داری ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت ہے، اس میں خلل نہ آئے۔ بابا جی دیوار بنائی مستری نے، پا جی یہ مستری اکیلا ہی ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بابا جی، کون چاہتا رہی؟ تو چاہتا رہی پھر اس کا مطلب ہے قرآن سے پوچھیں اے اللہ اگر کعبے کا مستری ابراہیم ہے، بابا جی مول صاحب کے بلا تو پھر مزدور کون ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ سنو، مستری ابراہیم ہے، مزدور اسماعیل ہے۔ ادھا مجمع بولا ہے، جو چپ ہیں اب میں ان کے کلیجے میں ہاتھ ڈالوں گا اور سادات کے صدقے میں سونی دعا مول صاحب کے بلا ممبر پہ آنے لگی ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، بابا جی کعبے کا مستری
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور شادی کعبے کے مزدور حضرت اسماعیل رضی اللہ. بابا جی پھر تھوڑے پتر کو غلطی ہو گئی بابا جی تو چلو پاجی چلو معافی دے دو پاجی معافی دے دو. مولوی صاحب قبلہ مولوی صاحب اکثریت سادات بیٹھے ہوئے ہیں تو جدو غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو سیدنا کو معافی منگی سید معاف کر چھڑ دینے. ہاں سانو پتہ ہے کہ ہور نے ایڈی وڈی غلطی کی تھی تو سیدنا انہوں معاف کر چھڑیا تو ہی تو پھر مسکین آدمی ہاں. میں وہی اپنے سارے پیراں کو ہاتھ جوڑ کے مائک تے منہ رکھ کے جڑے میرے ماتمی ویر بیٹھے تواڈے کو بھی معافی مانگنا جی غلطی ہو گئی بھائی جی کیونکہ میں آدم کا بیٹا ہوں اور جو آدم کا بیٹا ہوتا ہے وہ غلطی کر کے معافی مانگ لیتا ہے. ابلیس شیطان کے پتر میں آکڑ ہوتی ہے وہ معافی شاہ نہیں مانگتا. بھائی جی میں سارے سیدوں سے سارے ماتموں سے معافی مانگتا ہوں. شاہ جی غلطی ہو گئی. بابا جی میں نے کیا کہا حضرت ابراہیم. بابا جی مجھے کہنا کیا چاہیے تھا بل پاس کرو بل پاس کرو بل پاس کرو. کافر کافر شیعہ کافر یہ گستاخ صحابہ ہیں. اے مولوی صاحب اے سر پہ قرآن رکھ کے بتا اے جس گھر کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہو جائے گا. بابا جی بسم اللہ کرا. بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. جسے مولا علی نے ہاتھ عطا کیے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اونچا نعرہ حیدری. بابا جی بسم اللہ کرا. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک عہدہ اور سن لیجئے انشاءاللہ پھر زندگی باقی ملاقات باقی. صرف ایک سن لیجئے. اچھا بابا جی مجھے آپ یہ بتائیں گے میں جناب ابراہیم پڑھ رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم کا مذہب کیا ہے. بابا جی صدقے نام مولوی صاحب قبلہ مولوی صاحب دیکھیے نبی ہے شاہ جی رسول ہے خلیل ہے صدیق ہے امام ہے مستری ہے 6 ہو گئے نا. مذہب کیا تھا فرمایا وہ تو بچے کو یاد ہے سورہ صافات وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ہاں ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. اے بابا جی کس کے. شاہ جی شیعہ کہتے ہیں کہ جب چوتھے آسمان پہ بوقت معراج میرے نبی نے نماز پڑھائی تو ادھر سے بہت بڑا نور ظاہر ہوا. یہی ابراہیم 6 پھولوں والا ابراہیم کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون سا نور ہے جو اتنی بلندی پہ آ رہا ہے. فرمایا یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. تو سرکار جو اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نور کے ٹکڑے ہیں یہ کون ہیں. فرمایا یہ قیامت تک صحیح نکاح سے پیدا ہونے والے علی کے شیعہ ہیں. اب حضرت ابراہیم نے کہا شاہ جی مہربانی ابراہیم نے کہا مولوی صاحب قبلہ مالک مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے مجھے بھی علی کا شیعہ. توبہ توبہ پٹھے عقیدے والی قوم نہ ان کے پاس علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے. توبہ توبہ اور پاگلو شیعو. ہاں جی پاجی مولوی صاحب کیا ہوا اوے اللہ دیو بندیو جتھے لکھے نا قرآن وچ کہ ابراہیم شیعہ تھے آہو اور پیڑیو او دے پچھلے پاسے لکھے ہے نوح کے شیعہ تھے. بابا جی کیا سارے بھائی میرے ساتھ بولیں گے مولوی صاحب نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. بابا جی اگر نوح کا شیعہ ہے ابراہیم پیر شمون شاہ جی سید زادہ بابا جی تو بابا جی گل تو مکی نہیں نا پھر نوح کس کا شیعہ تھا. تو قرآن دی قسم بابا جی گل پھر نہیں مکی آندے نے نوح آدم کا شیعہ تھا. تو آدم کیڑا پہلا سب تو آدم کس کا شیعہ تھا. تو پائنتن پاک دی قسمیں سنی کتابوں کا 6 فٹ میرا قد ہے اتنا ڈھیر نہ لگاؤں کیمرے کے سامنے میرا قتل معاف کیونکہ میرے سامنے میرے واسطے ڈھیر لانا گل ہی کو نہیں. پوچھو کیویں میرے گوانڈی علامہ حضرت عباس حیدری صاحب نے میں فون نہیں کرنا بس میں تو فون نہیں کرنا. بابا مولوی صاحب کہنا میں نے کتابیں دیکھی ہیں الحمدللہ تھوڑی سی میں نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن میں نے فون نہیں کرنا. مولوی صاحب نے حضرت حیدری صاحب نے ایڈا ڈھیر لا دینا کیا لو جی بھاجی اگر ڈھیر شاہ جی بابا جی اگر ڈھیر نہ لگے بابا جی لگ جاتا نا. لائبریری الماری آپ کے پتر کے پاس بھی ہے لیکن میری عادت ہے کہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کی پسند ناپسند ہیں. اگر حیدری پسند ناپسند نہیں وہ تیری ضرورت ہے. بابا جی اگر حیدری آپ کی ضرورت ہے اس لیے میں نام لے رہا ہوں. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں خدا کی عظمت کی قسم سنی کتاب میں جس میں لکھا ہے ہمارے ابا جی آدم کی توبہ ہو یا نکاح پائنٹن کی قسم وہ قبول ہوئی ہے علی کے صدقے میں. اے مولوی صاحب اگر تجھے علی پسند نہیں نا تو پھر 2 میں سے ایک بات ہے یا عقیدہ بدل لے یا ابا بدل لے. بابا جی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو ابراہیم شیعہ ہے. ایک مرتبہ ہر سید ہر ماتمی مولوی صاحب قبلہ آپ سمیت قبلہ
غدیر کی شبیہ بنتے ہوئے، اربعین کی واق سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ ہر سید ہر شیعہ مولا حسین کی جتی کے صدقے میں ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہے ابراہیم شیعہ تھا۔ اور مولوی کہتا ہے شاہ جی، مولوی کہتا ہے کافر کافر، شیعہ اقرار شدی شیعہ کافر سیدزادہ، اور مولوی قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا۔ اگر تو اپنے ابے کا ہے تو وڈی عید پہ کتا ذبح کر، بکرا تو شیعہ کی علامت ہے۔ ہائے 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 ہائے، مالک آپ کے ہاتھوں کو صدقے جانا، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کون ابراہیم؟ شاہ جی بسم اللہ کرا بابا جی، کون ابراہیم؟ شاہ جی آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، ابھی جو میں نے کیسٹ پڑھنی تھی آپ کے سامنے وہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی مجلس بہت لمبی ہے، جو میرے سینے میں کیسٹ موجود ہے، ساری کیسٹ پڑھنا مقصد تو نہیں ہے نا آج چلو تھوڑا سا سن لیں، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ مولوی صاحب کئی مرتبہ ممبر پہ کیسٹ رکھے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ اچھا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی توفیل شاہ جی آخری فکرہ بابا جی اور آپ کو سلام۔ کون ابراہیم؟ ادھر دیکھا جی، نبی ہے شاہ جی، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے بابا جی، امام ہے، مستری ہے، مذہب کے اعتبار سے شیعہ ہے۔ آخری غلط سلام، کون ابراہیم؟ جو لائق درود ہے۔ بابا جی دو نبی ہیں جن پر درود ہے اور ان کی آل پر درود ہے۔ مولوی پیڑا کی ساڑھے لائیے ملنگا نا کالے کپڑے وے ساڑھے انہیں ہاں سارے جتیاں لا کے اینجن شروع ہوئے ہیں ملنگ بندے ساڑھنا تو کی زد لائیے پیڑیا اسی اپنے اپنو آپ مارنے میں تو کیوں زد لانا ساڑھنا؟ اوہ اللہ دیا بندیا ایمی بل 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 لائیا اور قرآن دا نا ہی پیر او من جنہ دا بندہ تذکرہ نماز کر سکے۔ ہائے ہائے بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاما جی۔ اور جنہ دے نا جنہ دے درود تو بغیر نماز نہیں ہوندی او پیر من تے میں نہیں پہندا، اللہ پہندا ہی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پنجتن پاک دی قسمیں دا مطلب ہے جے اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں اوپر نبی کے، ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور وسلموا تسلیما، اور انہاں نوں منو، درود پڑھو تے انہاں نوں اچھی یار درود پڑھو تے انہاں نوں اے اللہ سلم تسلیم۔ آ کے مولوی صاحب قبلہ ہمیں بتا رہا ہے بھائی جی پیر ان کو مانو جن پہ اللہ درود پڑھتا ہے۔ اے بابا جی اے ہاتھ نے زندگی باقی، ملاقات باقی۔ سید شاہ جی بابا جی جن پر بابا جی آپ میرے تو دیکھیں چور صاحب چوری کمر صاحب آپ میرے تو دیکھیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ مصائب کا آغاز ہی چور صاحب آپ سے ہو۔ چور صاحب آپ ہائے میں شامل ہو جائیں گے؟ چور صاحب میرا مطلب صرف اتنا تھا کہ جس خاندان پہ بابا جی درود ہونا انہاں دیاں تیاں نہیں ماری گئے۔ میں بسم اللہ کروں، مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے، پاک بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ مولوی صاحب قبلہ، مولوی صاحب اللہ، مولوی صاحب آج آپ جانتے ہیں کہ چہلم ہے اور پیر جابر شاہ جی نے جو حکم دیا تھا وہ تھوڑا سا ٹائم کے اعتبار سے بڑا حکم ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سید کا حکم میکسیمم 5-7 منٹ تک، میں سید ہیں ظاہر ہے ان کا حکم پورا کر کے تو میں آپ کو سلام کہتا ہوں۔ شاہ جی نے مجھے کہا ہے کہ 2 فکرے چہلم پہ اس سید کے سنا جس کا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ میں بسم اللہ کرا بابا جی اللہ آپ کا میرا پتر ہائے واجب ہے سیدہ دے گام چ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا۔ چور صاحب جس کا گلا چھوٹا تھا شاہ جی اور تیر مولوی صاحب قبلہ بڑا تھا۔ بابا جی جب ایک مرتبہ ذرا روتی آنکھوں سے چہلم میں آج مجھے بتائیے وہ کون سی ہستی ہے جس نے سیدوں کے بدلے لے کے مولا سجاد سے دعائیں حاصل کی ہیں؟ بابا جی جناب مختار ہیں۔ بابا جی مختار چور صاحب تخت پہ بیٹھے تھے اور اس حالت میں نا ہورملا کو لایا گیا، اس حالت میں جیسے ہی آپ کا پاک بارگاہ ہے نا اور سامنے گلی ہے، اسی طرح دربار کے ساتھ مسجد کوفہ میں دیکھ کے آیا ہوں، ساتھ میں بازار ہے۔ قبلہ جی وہاں پہ شور ہوا، ہورملا آ گیا شاہ جی، ہورملا آ گیا، ہورملا آ گیا۔ یہ لفظ سنتے ہی نا بابا جی جناب مختار نے تخت چھوڑا، نیچے اترے، بابا جی ایتھوں پھڑیا تے گل جڑی کیتی ہے نا وہ بھی شیعہ مختار بھی تے تسی بھی شیعہ ہو تے تہاڈا عقیدہ ایک تے ہائے نکل ہونی ہے۔ ایتھوں پھڑ کے مختار دا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، وہ کیڑا نقصان کیتے ہی سیدہ اللہ۔
کہتا ہے مختار میں تیری بات سمجھا نہیں، صدقے جاواں۔ جناب امیر مختار فرماتے ہیں چوتھا خط آیا ہے میرے پاس سجاد کا، نہ سید اکبر کے قاتل کا پوچھتا ہے، نہ اپنے بابا کے قاتل کا پوچھتا ہے، نہ چچا غازی کے قاتل کا پوچھتا ہے۔ چوری قمر صاحب بار بار میرا مولا یہی پوچھتا ہے، بتا علی اصغر کے قاتل کا کیا ہوا؟ چور صاحب اگلا جملہ کھا جن ماتمی میرے ویر بیٹھو، اگلا جملہ کھا۔ کہتا ہے مختار تو نے مارنا ہے، میں نے مرنا ہے، آج وہی چیل میں تے کوئی میرا ویر ہائے تو بگار نہ جائے، تو نے مارنا ہے مولوی صاحب قبلہ، میں نے مرنا ہے، مجھے قتل کر یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا ہے۔ اے فتح پور والے ہو، گجرات والے ہو، بغیرت کہتا ہے میں ککھ نہیں کیتا، اور میں ککھ نہیں کیتا، اور میں ککھ نہیں کیتا۔ آج چیلم نہ ہوں تو میں ڈائریکٹ گزر جانا، آج چیلم میں تے دور تو ایک بھین اپنے ویر دا چیلم کرنا ہی ہے، اسے لباس سے جڑا بڑا پرانا لباس ہو گیا ہے۔ اے میں تواڈے سامنے پرسہ دینا، اس تو بعد تساں پرسہ دینا ہے، جے سمجھ آئے پھر کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ جے 20 سفر جے آندا ہے میں ککھ نہیں کیتا، چور صاحب اس کے منہ پہ تماچا مار کے مختار کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اوے ابھی تو نے کیا ہی کچھ نہیں، اوے اکبر کی ماں ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، اوے قاسم کی ماں علی شاہ قاسم کی ماں سائے میں بھی بیٹھتی ہے، اوے تو نے صدقے جاواں نوجوانوں پتر ہائے کرا جے، اوے تو نے کیا ہی کچھ نہیں، میرا پتر کالے کپڑے والے بیٹا مسائل میں بے غوری نہیں کرتے، اقرار شاہ تو نے کیا ہی کچھ نہیں، شمون شاہ ابھی تک نہ اصغر کی ماں ٹھنڈا پانی پیتی ہے اور نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ یہ آپ کے پاس یادگار پاکستان ایسے کئی شاید بزرگ بیٹھے ہوں جو 70-80 سال کے ہیں، جنہوں نے سنا ہوگا لائیو پروگرام۔ بابا جی 1948 میں سید زادہ یادگار پاکستان لاہور میں پتر ایک کانفرنس ہوئی تھی، مولوی صاحب قبلہ گواہی دیں گے جنہوں نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہوا ہے، قبلہ صاحب نے، قبلہ صاحب دین اور دنیا دونوں کا اچھا مطالعہ جانتے ہیں۔ قبلہ جی مختلف سفیروں کو دعوت دی گئی، چھوٹے پتر جب چور صاحب انڈیا کے سفیر کی باری آئی ہے نا، نوجوانوں اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے، جب انڈیا کے سفیر کی باری آئی گجرات والے انہیں انج دا جملہ آکھیا ہے جھولے دی قسمیں پتہ ہی نہیں سے لگتا گراؤنڈ چ شیعہ کیڑا ہے سنی کیڑا ہے وہابی کیڑا ہے، اولاد والے تو سارے ہوندے نے نا، پھر ٹائیاں مار کے وڈیاں وڈیاں داڑیاں نال مولوی روئے نے۔ جدوں اس ہندو آکھیا ہے میں نے سنا ہے کربلا میں ظالموں نے ایک ایسے بچے کو تیر مارا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھا کے ہنسنا ہے کہ رونا ہے، ہائے میں بسم اللہ کہہ رہا صدقے جاؤں بابا جی، جسے یہ پتہ نہیں تھا۔ بابا جی آج بھی یوٹیوب پہ ایک خاتون اینکر ہے، چوری قمر صاحب ایک خاتون اینکر ہے بھائی جان، جو میرے بھائی کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، صدقے جاؤں جی اللہ کدی اپنے غم چ نہ رہو، جو نسل زہرا کو رو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں وہاں شاہ جی انڈیا میں شبیوں کا رواج اس طرح ہے، دھیان نہ گل سنا جی 2 منٹ سے پڑھنا ہے میں۔ بابا جی وہاں لکھا ہے کہ پورے ہندوستان میں سیدوں کے جنازے شیعہ نکالتے ہیں، انتظام سنی کرتے ہیں۔ قرآن پاک دی قسمیں ٹی وی دے اتیو بی بی آندی آ کے انڈیا دی، وہ آندی ہے ایک علاقہ ایسا ہے اور ایک جنازہ ایسا ہے جس میں نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی سنی ہوتا ہے، سارے ہندو ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہندو عورتیں مشتاق صاحب جن کی جھولی اولاد سے خالی ہے، اور وہ جنازہ ہے رباب کے علی اصغر کا۔ ہائے میں بسم اللہ کرم، وہ جنازہ ہے رباب کے علی اصغر کا۔ قرآن دی عظمت دی قسمیں تو جملہ سمجھ لیں تھوڑی ہائے نکل جانی ہے۔ چوری صاحب مجھے ایک بات تو بتائیے، یہ جب مولا علی اصغر کا جھولا نکلتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں ہماری مرشد زادیاں آپ کو پتہ ہے پاک و پاکیزہ فروٹ لے کے جاتی ہیں، اور سیب یا انار بطور منت پاک رباب کے لاڈلے کے جھولے کے ساتھ باندھتی ہیں، اور پھر مومنات دعائیں کرتی ہیں اللہ میری نو نو میری دھی نو اللہ پتر دے علی اصغر دا صدقہ۔ ایک کاری اپنے پتر نو پوچھو ذرا اے مجھ تو بھائی یہ دس ساڈا پترا ساڈا نوکرا، یہ دس چوری صاحب یہ جب جھولا ہندو عورتیں نکالتی ہیں تو باندھتی ساتھ کیا ہیں؟ قرآن دی قسمیں دودھ کے بھرے ہوئے فیڈر ہوتے ہیں۔ ہائے میں بسم اللہ کہہ رہا بابا جی، اور جھولے کے ساتھ باندھ کے کہتے ہیں رام بھگوان کرشنا ہمیں بھی بیٹا دے، تجھے اس معصوم کا واسطہ جو تیر کھا کے مسکرایا تھا۔ اور میں بسم اللہ کہہ رہا مولا تیری ہائے اور پرسہ قبول فرمائے۔ میں نے ایک بات آپ کو سنائی پاکستان کی، ایک سنائی ہندوستان کی، اب چھوڑیے دنیا داری کو، ڈائریکٹ آ جائیے کربلا میں، چونکہ آج 20 سفر ہے، چہلم ہے۔ آج کوئی سید زادی بقیہ سے آئی ہے کربلا، کوئی سید زادی شام چھوڑ کے کربلا آئی ہے، میں صدقے جاواں۔ ایک باسم کربلائی ہے جس نے نوحہ لکھا تھا، اور مجتہدین کی خواب میں آ کے مولا حسین نے کہا تھا کہ باسم کربلائی جب فوت ہو جائے تو اسے میرے روزے میں دفن کیا جائے۔
وہ पूरा नोया तुहाडे पुत्र नूं याद नहीं इस टाइम, 2 लफ्ज़ याद ने, जे आखो तो सुनावा करोगे हाय। ये वो नोया जिते इमाम हुसैन ख्वाब च आके मोहर लाइए, सैयद आलिम दीन की ख्वाब में इमाम हुसैन आए थे। ये वाक़या पुराना नहीं जे, 10-15 साल ना जे। 2 फिक्रे सुनाओ आपको। पहला फिक्रा भाई का, दूसरा बहन का। पहलों तुहाडे बारे इमाम हुसैन आख्या जे, तो मेरा दिल करता मेरे समेत सारे हाय करा जे। जेड़ा चाहता ना ऐसे साल ज़ियारत होए करबला दी, एक बारी मंग तो सही, एक बारी हाय तो कर। 2 फिक्रे मुझे याद है मौलवी साहब के। पहला फिक्रा ये है, इमाम हुसैन कहते हैं वो मेरा जवारा और मेरे मातमिया जो मेरे कोल आना ना तो मैनू सारा पता है तेनों की चाहिए, अपनिया गल्लां ना करे कर, मैनू बस ये आख्या कर हुसैन तेरी अकबर की बरछी दे बड़े अरमान। हाय मैं बिस्मिल्लाह, मेरे साथ मेरे अकबर की बात है किया कर, मेरे नाने की शक्ल वाला, मैं बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह शादी बिस्मिल्लाह करा, मालिक आपकी हाय और पुरसा फरमाए। और बाबा जी हम आपको मैं बताऊं कि सैयदजादी का जुमला क्या है, चूँकि टाइम बिल्कुल थोड़ा। बाबा जी सैयदजादी का जुमला क्या है? बाबा जी सैयदजादी का जुमला ये है कि पाक बीबी जब देखती है ना, जैसे अभी खबर आ रही है कि 11 करोड़ शिया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, जेडे असी नहीं गए अल्लाह सानू भी अगले साल लाइए। 11 करोड़ शिया रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड 11 करोड़ शिया अभी वहाँ पे काले कपड़ों में हाय हुसैन कर रहा है। अलम दी कस्में झूले दी कस्में उस नोए दा जिते इमाम हुसैन मोहर लाई है ना चौधरी साहब, ओदा जुमला पाक बीबी रो के कहती है हुसैन अगर ये सारे करबला में होते फिर तो शिमर मेरी चादर ना लूटता। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं कहती रही मैं अब्बास की बहन हूँ, मैं गाजी की बहन, मौला आपका पुरसा फरमाए। बाबा जी मैंने एक फिक्रा पढ़ना है, अब चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया है, एक फिक्रा पढ़ना है बाबा जी, और एक फिक्रा पढ़ के मैं आपको सलाम करता हूँ। बाबा जी पिछले साल मैं बिशात पूरी नहीं पढ़ूंगा, मुझे सैयदजादे ने इशारा किया है कि तकरीबन मौलवी साहब किबला मौजूद हैं और शाह जी बाहर बैठे हुए हैं और टाइम बिल्कुल शार्ट है। मैं मौलवी साहब से माफ़ी मांग के, सईदों से माफ़ी मांग के, मोमिनों से माफ़ी मांग के आपको गुजारिश कर लूँ कि मैं पूरा शाह जी का हुक्म पूरा नहीं कर सकता, एक सिर्फ फिक्रा और इसके बाद सलाम करूँगा और अपने जिगर पे हाथ रखिए, आपसे बर्दाश्त नहीं होना। मैं पिछले साल था शाह जी इंग्लैंड ब्रेडफोर्ड में, बाबा जी वहाँ एक नौजवान है शिया कराची का, बाबा जी मुझे वो कहता है मौलवी साहब आपने इतने यादगार मसाइब पढ़े हैं कि जब जनाजा बरामद होता था ना आप चले जाते थे आधा घंटा, ये देखिए मैं माइक पे कह रहा हूँ, आधा घंटा बैठ के पीछे से मोमिन जनाजे के इर्द गिर्द रोते रहते थे। मैं तुहाडे कोल इक्को गल पूछनी है, तुसीं मसाइब बड़ा लम्मा पढ़ दियो, डिटेल ना पढ़ दियो, इक्को गल पूछनी है। मैं कहा भाई जी पूछो। कहता ये बताइए कि इमाम हुसैन ने सारे जनाजे उठाए हैं ना? मैं कहा हाँ जी। आंदा सब तो भारा जनाजा केड़ा सी? हाय हाय सब तो सदके जावा। मैं क्या सब तो भारा जनाजा रुबाब के अली असगर का था। आंदा किबला साहब आप, शाह जी मेहरबानी, आंदा किबला साहब आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप इंग्लैंड में हैं और हम जो शिया हैं हम अकली बात को मानते हैं, लॉजिक को मानते हैं, कानून को। चौधरी साहब हम लॉजिक को मानते हैं। मौलवी साहब किबला कहता है शिया बन के ना बात कीजिए, मुझे लॉजिक से समझाइए ताकि मुझे भी पता चले अली अकबर से भारी जनाजा असगर का कैसे हो गया, अब्बास से भारी जनाजा असगर का कैसे हो गया, कासिम की गठरी से भारी जनाजा असगर का कैसे हो गया। तुहाडे पुत्र ने गल की है, वो बंदा 2 दिन रोंदा रहा है, वो शाह जी इकरार शाह चौधरी साहब वो फजैल च भी रोंदा सी। ए झूला जे कसम तो यकीन ठीक है वरना मैं जुमला आख लगा जे। मैं क्या सब तो मुश्किल जनाजा हुसैन के लिए अली असगर का था। उच्ची हाय करा जे मौलवी साहब। आंदा ओ किवें? मैंने कहा हुसैन ने अकबर की बर्छी निकाली है, लगते नहीं देखी। हुसैन ने अब्बास के बाजू उठाए हैं, कटते नहीं देखे। हुसैन ने कासिम को मालियों की तरह चुना है, टुकड़े होते नहीं देखे। ऊंची हाय करा जाए। मैं क्या पूरी करबला च रुबाब दा असगर वाहिद शहीद है जिसका तीर आता भी हुसैन ने देखा है और जिसका तीर लगता भी हुसैन ने देखा है। अज़ादारों कटा हुआ बेटा माँ ने पकड़ा, जुल्फ़कार से हुसैन। शाह जी कब्र बना रहा है, इसके बाद नहीं पढ़ना, सलाम करने लगा हूँ। शाह जी माँ के हाथों पे मैयत है, बाप कब्र बना रहा है। पैंतन पाक दी कसमें आपको किताब ना दिखाऊं मेरा कत्ल माफ। अलामा साहब मौजूद है, मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए कह रहा हूँ। गाजी के अलम की कसम है, जब हुसैन कब्र बना रहा था ना तो कब्र तलवार की चोंच से आवाज़ आई, हुसैन जी मेरे बाबा की जुल्फ़कार। एक बार हाय करा जे। तलवार अपनी जुबान में आंसू बहा के कहती है, ज़हरा दा पुत्र एक गल तो दस, ये तेन तेरी माँ का वास्ता, मैनू एक गल का जवाब दे, ये मैं इस वास्ते उतरी सा क्या मैं दुनिया में इसलिए आई थी
کہ میں زہرا کی اولاد کی قبریں بناتی رہوں؟ میں بسم اللہ کرا ماں کے ہاتھوں پہ کٹا ہوا بیٹا ہے، باپ شاہ جی قبر بنا رہا ہے، چودھری صاحب یوں مولا اصغر کو رکھا، حسین نے مٹی ڈالنے شروع کی۔ بابا جی ٹائم ہوتا ڈیٹیل سے پڑھتا، ایک کوئی فکرہ پڑھنا ہے تاکہ تہاڈی ہائے کم از کم باہر تک جائے، لوگوں کو پتہ لگے سیداں دا شیعاں دا کی نقصان ہوا ہے۔ بابا جی جب یہاں تک مٹی آئی، حسین نے رخ پھیرا، مٹی ڈالنے شروع کی۔ 11 محرم کو سروں کی گنتی ہوئی۔ ظالم کہتا ہے ایک سر کم ہے، ایک کتا کہتا ہے وہ خیمے کے پیچھے حسین ایک بچہ دفنا رہا تھا۔ بابا جی 36 نیزے والے بندے اصغر کو ڈھونڈنے نکلے۔ قرآن پاک دی قسم سیدو غیر سیدو، یہ نیزے کربلا کی زمین پہ نہیں، سکینہ اور رباب کے کلیجے پہ لگ رہے تھے۔ شاہ جی میں ایک کوئی فکرہ کھنا ہے، مولوی مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ذاکر تیرے ڈر سے آدھا فکرہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ آج سیدانہ نوکر کھلوتا ہے، آج میں تمہیں پورا فکرہ سنا کے جانا۔ بابا جی جیسے ایک نیزہ بھاری ہوا، جیسے نکلا، خالی نیزہ نہیں، سکینہ کا بھائی اصغر اوپر تھا۔ منو علم دی قسمیں، چولے دی قسمیں، علامہ صاحب میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت ہو، اس کتے کے بچے نے ماں کے سامنے اصغر کو نوکے نیزہ سے یوں اتارا، یوں زانو ٹیکا، کمر سے خنجر نکالا، سکینہ اور رباب کے سامنے اصغر کا گلا کاٹنے لگا۔ اوے فتح پور والو، ابھی کچھ گوشت باقی تھا، اس نے اصغر کی گردن کو موڑ دیا۔ آواز آئی علی کی بیٹی اب تو راضی ہے، ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا اور میرا اصغر 3 بار۔